اس حج پہ سب سے زیادہ اہم جو کام ہے دیکھنے والا، سوچنے والا اور وہاں پہ اتحاد پیدا کرنے والا، وہ مسلمان امت کا بنیادی طور پہ اس وقت حلیہ ہے، جو کہ ہم نے ایک نئے رنگ میں دیکھا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پیسہ مسلمان جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اتحاد کے لیے، لیکن اتحاد جب ہونا تھا تب تو اتحاد نظر نہیں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سب شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ اس نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا، اور دعا یہ ہے کہ آئندہ ہم اس دن جو ہے وہاں میدان عرفات میں حاضری دیں اور اپنے لیے اور سب کے لیے مسلمین کے لیے دعائیں کریں، سربلندی اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ بات یہ ہے کہ ہر عبادت کی ایک اصالت ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے۔ ٹھیک، ایک اصل ہے، ایک اصل ہے اور اس کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے۔ دیکھیں کہ اصل میں تمام عبادات اللہ سے جوڑتی ہیں انسان کو، بے شک، کیونکہ قربتاً اللہ ہوتی ہیں۔ لہذا حج جو ہے یہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو الہی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، یعنی تینوں اس میں موجود ہیں، اور آفاقی بھی ہے، یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں تمام دنیا کے افراد ایک وقت جمع ہوئے ہوں، ایک مقام پہ جمع کر رہے ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہوں، ایک ہی لفظ بول رہے ہوں اور سب کچھ ہو۔ تو لہٰذا ظاہری طور پر جیسا آپ کا شکوہ ہے وہ اپنی جگہ بجا، لیکن اصالت حج اجتماع ہے، وحدت ہے، لباس ایک، زبان ایک، جگہ ایک، کوئی فرقہ کسی کو کنڈیم نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ وہاں ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو کسی سے غرض نہیں ہوتی کہ تم کیا کر رہے، تم صرف سب کو یہ غرض ہوتی کہ ہم قبول ہو جائیں، بے شک اللہ کے ہاں ہماری جو ہے شنید ہو جائے، ہمارا حج مقبول ہو جائے، ہماری قربانی تمام۔ لہٰذا یہ جو یوم عرفہ ہے اور میدان عرفہ ہے، اس میں جو خطبہ ہے، سب سے پہلے خطبے میں آزادی ہونی چاہیے، حریت ہونی چاہیے، یعنی کسی کا لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی ریکمنڈیشن پہ نہیں ہونا چاہیے، جبر سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت جبر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے مسلمین کے عصر حاضر کی مظلومیت اور مسائل کے مطابق ہونے چاہیے، بلکہ عالمی سطح پہ جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اس کو۔ اور اس کے بعد اس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا آپ کو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہر زبان میں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہی خطبہ جو ہے حج کی، یہاں کا وقوف جو ہے حج کی زبان ہے، باقی تقریباً تمام چیزوں میں نیابت آپ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس میں ہر فرد کو چاہے وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی حالات میں ہو، اس کو وہاں پہ حاضر ہونا ہے۔ اور یہاں پہ ایک منظر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا محشر کا میدان لگتا ہے، یہاں سے انسان، یہ اصل میں قیام کی جگہ ہے، یہاں سے قیام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انسان جاتا ہے اپنا اسلحہ پکڑتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس کے بعد براءت کرتا ہے ان شیاطین سے، ان جو ہے وہ ظالموں، اصل میں تو وہ دیوار ہے، لیکن اصل میں اس کو مناسک حج جو ہے اصل میں یا عملی توحید اور علمی توحید کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے، یاد بود انبیاء ہے، مجسم شریعت کا نام ہے، اور قیامت کی یاد کا نام ہے، معاد کی یاد کا نام ہے۔